بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ سوال ہے ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت۔ سوال ہے اللہ کس کو معاف نہیں کرتا؟ جواب ہے اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر میں مر جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کے نیچے کپڑا کس نے بچھایا اور کیا بچھایا؟ حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اپنی رائے سے ایک خیز جو نجران کا بنا ہوا تھا بچھا دیا تھا جس کو یہ صحابی اوڑا کرتے تھے۔ سوال ہے بتائیں انجیل کس ماہ میں نازل ہوئی؟ جواب ہے رمضان کے مہینے میں۔ سوال ہے بتائیں کہ تیمم کا حکم کب جاری ہوا؟ جواب ہے 4 ہجری میں۔ سوال ہے بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے پہلی شہید اسلامی عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ سوال ہے جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال ہے حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب ہے گوشت۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمہ کی عبادت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جرادہ تھا۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 29 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ 48 برس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ کا نام کیا ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ استغفار کی کثرت۔ 7 دن رات متواتر بعد بارہ اور آندھی نے کس کی قوم کو تباہ کر دیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ سوال ہے سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ شہید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے اسرار سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ سوال ہے عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا کیا مطلب ہے؟
جواب ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 135 مرتبہ آیا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے کہ صحابی نے 250 سال عمر پائی؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ کون سی 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں؟ ایک تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، 2 ہرس جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، 3 حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ کی چادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان 2 میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سوال ہے کیا دجال کی اولاد ہوگی؟ جواب ہے دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ سوال ہے کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب ہے اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ سوال ہے نجاشی مسلمان ہوا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اس کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص فعل سر انجام دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ سوال ہے ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اسہامہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی تھی؟ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔
سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ آپ کے گھر کی کون سی جگہ آپ کو بیمار کرتی ہے؟ انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ ان صحابی خاتون کا کیا نام ہے جو اپنے 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کرا کے بھی خوش تھیں؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے اہل جنت کا قد کتنا ہوگا؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرند شامل ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو۔ سوال ہے تیمم کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے جب تک تیمم نہ ٹوٹ جائے۔ جنت کے داروغہ کا نام بتائیں۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال ہے حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے بعد کتنے عرصہ زندہ رہے؟ 40 سال۔
سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب ہے ملک شام کے لیے۔ سوال ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے کتنی لڑکیاں پیدا ہوئیں؟ جواب ہے 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، وہ اسے ڈھونڈنے میں قافلے سے بچھڑ گئیں اور پھر ان پر بہتان لگایا گیا، بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس صحابی نے اونٹ پر سوار کروا کر مدینہ پہنچایا تھا؟ جواب ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی 2 اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے جنگ صفین اور جنگ جمل۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب ہے 1200 قبل مسیح۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محشر کے دن کا سجدہ 1 ہفتہ تک رہے گا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب ہے فتح خیبر کے بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پاکیزگی اور نشوونما۔ سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال ہے شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل کون سا ہے؟
जवाब है मियाँ बीवी को जुदा करना। सवाल है ताइफ अमीरों का शहर था, इनमें सरदार कबीला कौन सा था? जवाब है बनु उमैर। सवाल है फतह मक्का के फौरन बाद कौन सी जंग लड़ी गई? जवाब है गज़वा-ए हुनैन। सवाल है कुरान पाक की किस सूरत का नाम एक जानवर के नाम पर दिया गया है? जवाब है सूरह नमल, जिसका नाम चूंटी की निस्बत से नमल दिया गया है। सवाल है कुरान करीम के पहले हाफिज कौन थे? जवाब है हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है कौम समूद का नस्ब किस नबी से मिलता है? जवाब है समूद दरअसल एक शख्स का नाम था, उसकी औलाद कौम समूद कहलाई और इसका नस्ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल है कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब है अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुट्टी दी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन जुबैर को खजूर चबाकर उनके मुंह में डाल दी। किस सहाबी ने दरियाए नील के नाम एक खत लिखा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाए नील के नाम खत लिखा। किस मजहब में जिना के जुर्म में मर्द का उज़ू काट दिया जाता है? हिंदू मजहब में अगर कोई लड़की हम कौम से जिमा करे तो कोई सजा नहीं, अगर वेश और खश्तरी औरत शोदर से जिमा की मुर्तकिब हो तो शोदर का उज़ू काट दिया जाता है। सवाल है किस नबी ने सबसे पहले अंगूर काश्त किया? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। कौन से नबी सिर्फ 33 साल इस दुनिया में रहे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन से दो पैगंबर बिन बाप के थे? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या सूरह बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जी हां। मर्द अगर सच्ची मोहब्बत कर ले तो वो दो काम जरूर करता है। मर्द अगर सच्ची मोहब्बत कर ले तो वो ना किसी गैर औरत की तरफ देखता है और ना ही किसी गैर मर्द की नजरें अपनी इज्जत पर पड़ने देता है। सवाल है नमाज और ज़कात कौन सी इबादत हैं? जवाब है नमाज जिस्मानी और ज़कात माली इबादत है। वाक़या मिराज का जिक्र किस सूरत में आया है?
سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہے لیکن دکھائی سب کو دیتی ہے؟ جواب ہے سورج۔ جس عورت کے پاؤں بڑے ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ اچھے نصیب والی ہوتی ہے، واللہ عالم۔ گھر میں کس جگہ بیٹھ کر وظیفہ کرنے سے وظیفہ جلدی اثر کرتا ہے؟ کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے اگر انسان زمان و مکان کا خیال رکھے، یعنی کہ زمان و مکان کی قید ہو، ایک ہی زمانہ ایک ہی مکان، یعنی کہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں، لیکن اگر کوئی شخص مجبوری میں زمان و مکان کی قید پر پورا نہیں اتر سکتا تو کوئی حرج نہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر اور ایک ہی پہر میں، فجر کے بعد ہے یا ظہر کے بعد ہے یا عصر کے بعد ہے، جو بھی وقت مقرر کیا جائے تو کوئی بھی عمل ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں زمان و مکان کی قید ہو تو اس عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے، واللہ عالم۔ کون سی 3 صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر خواب میں جنت اور جہنم نظر آتے ہیں؟ ایک حدیث کے مطابق سورہ انشقاق، سورہ انفطار اور سورہ التکویر رات کو پڑھ کر سونے سے خواب میں جنت اور دوزخ کا منظر نظر آتا ہے۔ سوال ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ آیت مبارکہ کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ آل عمران میں۔ جواب ہے سورہ ال عمران میں۔ ابراہہ جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، اس کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے اور کیسے؟ اس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے کہ اس نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کس مسجد کی تعمیر کروائی؟ مسجد نبوی تعمیر کی۔ سوال ہے اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب ہے بصرہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ اور نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے، لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ: مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ بتائیں کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تھا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ سوال ہے بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب ہے منصور۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا پرندہ کون سا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ کوے کا ہے۔ جسم کے کس قطرے کے گرنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے جنگ احد میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ جواب ہے امت امت، مارو مارو۔ سوال ہے حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ جواب ہے حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب ہے نمرود کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق گاہ یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے موذنین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کی تجویز جس سے کفار اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہوئے۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب ہے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن میدان محشر کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟
जवाब है कद्दू की बेल। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को गुस्ल देने वाली कौन थी? जवाब है ज़माना नबी में हज़रत उम्मे अतिया औरतों को गुस्ल दिया करती थी, जिनका लक़ब गुसाला था। बहुत ज़्यादा गुस्ल देने वाली पड़ गया था। असल नाम नसीबा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीरगान कितनी थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीरगान नहीं थी। सवाल है खाना काबा में पहली अजान कब दी गई? फतेह मक्का के मौके पर। सवाल है दुनिया का पहला अस्पताल कहाँ बना था और इसका नाम क्या था? जवाब है बगदाद में बीमारिस्तान के नाम से। सवाल है रहलत के आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या लक़ब दिया था? जवाब है सैयदुन निसा अल आलमीन। जमीन की पैमाइश करने वाले आले को क्या कहते हैं? जमीन की पैमाइश करने वाले आले को अस्तर लाभ कहते हैं। सवाल है सफरे मेराज में मस्जिद अक्सा में मौजिन के फराइज किसने अदा किए थे? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सूरह बकरा का क्या मतलब है? जवाब है सूरह बकरा का मतलब गाय है। सहाबा कराम किस सहाबी को चौथाई कुरान समझते थे? हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं जब हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद कर दिए गए तो सहाबा कराम ने कहा आज कुरान का 1/4 रुखसत हुआ। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। उम्रा कज़ा के मौके पर मक्का मुकरमा में दाखिल होते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की मुहार थामने का शरफ किस सहाबी को हासिल हुआ? हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को हासिल हुआ। फर्ज नमाज पढ़ने के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी पढ़ी नमाज बेकार गई? जुम्मा छोड़कर जोहर पढ़ने थे। कुरान पाक की किस सूरत में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है? सूरह मरियम में। सवाल है कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब है शराब को। सवाल है कौम समूद के कौन से लोग सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाए थे? जवाब है गरीब लोग। सवाल है कितने साल खिलाफे राशिदा कायम रही? जवाब है 30 साल तक।
سوال ہے کس صحابی کے حصے میں پہلے منہ مبارک کا تبرک آیا؟ جواب ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی کے منہ مبارک تمام مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم صادر ہوا۔ کس کو فاتح سندھ کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم کو۔ سوال ہے کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب ہے بے دلی سے پڑھی گئی نماز۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں جنت میں سب سے پہلے خوراک کیا ملے گی؟ جواب ہے مچھلی کا کلیجہ اور جنتی مشروب ہوگا۔ کیا شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بف کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کو مار ڈالا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کے شانے پر تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نکل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب ہے 4 سال۔